السلام علیکم کلاس، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مطالعہ پاکستان۔ فرسٹ چیپٹر ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ ٹاپک ہے نظریے کی تعریف، ماخذ اور اہمیت۔ فرسٹ پوائنٹ ہے کلاس 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ۔ کلاس پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا اور کلاس 20ویں صدی میں بہت سی قوموں کو آزادی نصیب ہوئی اور کئی آزاد اور خود مختار مملکتیں دنیا کے نقشے پر ابھریں۔ کلاس پاکستان کے نظریے کے اساس دین اسلام ہے جو مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ کلاس اسلامی نظریہ حیات انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کلاس اسلامی نظام قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث پر استوار ہے۔ یہی نظام پاکستان کی بنیاد قرار پایا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ کلاس انگریزی زبان میں نظریے کو آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ نظریے سے مراد کلاس ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس نظریہ۔ کلاس معنی کے لحاظ سے نظریے سے مراد سوچ یا مقصد ہے۔ اصطلاحی لحاظ سے کلاس فرسٹ ون ہے سوچ، فکر اور نقشہ۔ فرسٹ پوائنٹ ہے کلاس کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا ہے اور قائم ہوتا ہے نظریہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس فکری خاکہ۔ کلاس کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس اجتماعی سوچ۔ کلاس کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس متحد ہونا۔ کلاس ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کر دے نظریہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس ضابطہ یا پروگرام۔ کلاس نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لاہ عمل بنایا گیا ہو۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس نظریے کے ماخذ۔ فرسٹ ون ہے کلاس مشترکہ مذہب۔ فرسٹ پوائنٹ ہے کلاس 19ویں صدی۔ کلاس مذہب محض چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ اسی طرح کلاس 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں مثلاً آریہ سماج اور برہمن سماج نے جنم لیا۔ کلاس جس کا مقصد ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ آریہ سماج۔ کلاس آریہ سماج پنڈت دیانند جی کے ماننے والے تھے۔ کلاس انہوں نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو یعنی شدھی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا تھا۔ اس کے بعد ہے کلاس برہمن سماج۔ کلاس برہمن سماج کے بانی کا نام تھا راجا رام موہن رائے جو مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کلاس بات کی جا رہی ہے کانگریسی وزارتوں کی۔ کلاس کانگریسی وزارتوں کا ٹائم پیریڈ 1937 سے 1939 تک رہا ہے۔ کلاس متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس مشترکہ سیاسی مقاصد۔ کلاس مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی۔ کلاس انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا۔ کلاس جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا۔ کلاس آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے یعنی کم تھے۔ اسی وجہ سے کلاس حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ کلاس اس نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ فرسٹ پوائنٹ ہے کلاس انگریزی نظام تعلیم۔ کلاس مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر پر قبضے کے بعد ایسا تعلیمی نظام متعارف کروایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے کلاس علماء کا رد عمل۔ کلاس اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا۔ کلاس بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا۔ کلاس یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور یہ نظریہ اسلام تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس مشترکہ معاشی مقاصد۔ فرسٹ ون ہے کلاس 1857 کی جنگ آزادی۔
کلاس مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ کلاس 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کلاس اس کے نتیجے میں انگریزوں کا یہ رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا۔ لاسٹ پوائنٹ ہے کلاس مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ فرسٹ پوائنٹ ہے کلاس عربی رسم الخط۔ کلاس انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ کلاس برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ کلاس اردو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، اسی لیے اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا۔ فرسٹ پوائنٹ ہے کلاس ہندی دیوناگری رسم الخط۔ کلاس دیوناگری دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، دیو اور ناگری۔ کلاس ہندوازم میں اسے بڑی عظمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کلاس ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان دلوانے کا مطالبہ کر دیا۔ کلاس مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہ تھا۔ ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ کلاس ٹاپک ہے نظریے کی تعریف، ماخذ اور اہمیت۔ کلاس ہائی لائٹ کر لیں، ویری امپورٹنٹ MCQs ہے۔ آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ انگریزی زبان میں نظریے کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ کلاس ہائی لائٹ کر لیں، دانشوروں کا مطلب ہوتا ہے صاحب تدبیر۔ کلاس مکاتب کہتے ہیں کسی کے ساتھ مل کر لکھنے کو۔ کلاس معنی کے لحاظ سے نظریے سے مراد سوچ یا مقصد ہے۔ کلاس کوشچن مینشن کریں، نظریے کی تعریف بیان کریں، آپ نے یہ سارے پوائنٹس مینشن کرنے ہیں۔ کلاس ضابطہ کہتے ہیں اصول کو۔ کلاس ہائی لائٹ کر لیں، 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں جن تحریکوں نے جنم لیا، آریہ سماج اور برہمن سماج۔ کلاس آریہ سماج کہتے ہیں وہ فرقہ جو کہ دیانند جی کو ماننے والا ہے، اور برہمن سماج کلاس ہندوؤں کی سب سے اونچی ذات کا نام ہے۔ کلاس ہائی لائٹ کر لیں، کانگریسی وزارتوں کا ٹائم پیریڈ ہے 1937 سے 1939 تک۔ کلاس تشخص کہتے ہیں پہچان کو۔ کلاس ہائی لائٹ کر لیں، جنگ آزادی کا ٹائم پیریڈ 1857 کا ٹائم پیریڈ ہے، مینشن کر لیں، ویری امپورٹنٹ MCQs ہے۔ کلاس ہائی لائٹ کر لیں، اردو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ ہائی لائٹ کر لیں، ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ جی کلاس یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔